Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos. الاشیاء التي تجب عليها الزکات، وہ اشیاء جن پہ زکات واجب ہے۔ سب سے پہلے الذهب والفضة، سونا اور چاندی۔ سونے پر زکات ہے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے یا 87 گرام ہے، 87 گرام۔ اس سے کم پہ زکات نہیں۔ زکات کی شرح بلحاظ وزن یا بلحاظ قیمت 2.5% ہے، 2.5%، یعنی 100 میں سے 2.5 2.5۔ عن ابن عمر وعائشة ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يأخذ من كل 20 دینارا فصاعدا نصف دینار ومن 40 دینارا دینارا، رواہ ابن ماجہ، صحیح۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر 20 دینار یا اس سے زیادہ پر نصف دینار یعنی 40واں حصہ زکات لیتے تھے، اور ہر 40 دینار سے 1 دینار یعنی 40واں حصہ، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ دینار سونے کا تھا اور 20 دینار کا وزن 7.5 تولے تھا۔ زکات سونا یا سونے کی قیمت دونوں صورتوں میں ادا کرنا جائز ہے۔ سونے کی قیمت کا اندازہ موجودہ بھاؤ کے مطابق لگا کر زکات ادا کرنی چاہیے، اس وقت کی نہیں جب آپ نے خریدا تھا، بلکہ آج کی، خواہ زیادہ ہو گئی ہو خواہ کم ہو گئی ہو۔ ابھی تک تو ایسا کبھی کم نہیں ہوئی۔ لیکن چاندی پر زکات، چاندی کا نصاب 52.5 تولے یا 612 گرامز ہے، اس سے کم پر زکات نہیں۔ زکات کی شرح بلحاظ وزن یا بلحاظ قیمت 2.5% ہے، 2.5%۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة وليس فيما دون 5 زود من الإبل صدقة، رواہ البخاری۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وسق سے کم کھجوروں میں زکات نہیں، اور 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکات نہیں۔ ابو سفیان کو کتنے اوقیہ چاندی دی گئی تھی؟ 40۔ اور 5 اونٹ سے کم میں زکات نہیں، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ 5 اوقیہ کا وزن موجودہ حساب سے 52.5 تولہ، ٹھیک۔ ان علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد عفوت لکم عن صدقۃ الخیل والرقیق ولکن ہاتوا ربع العشر من کل 40 درہما، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے گھوڑوں اور غلاموں کی زکات سے تمہیں معاف رکھا ہے، یعنی گھوڑے چاہے 100 بھی ہوں یا 200 ہوں تو کوئی زکات نہیں۔ اسی طرح غلام اس دور میں ہوتے تھے تو ان پہ بھی زکات نہیں، لیکن چاندی سے 40واں حصہ ادا کرو، یعنی ہر 40 درہم سے 1 درہم، اسے ابن ماجہ نے روایت، یعنی 40واں اس لیے کہ اب آپ دیکھیں نا 100 میں کتنے ہوتے ہیں، 2 40 اور 1 20 ہے، تو ہر 40 پر 1 ہو گیا تو 2 ہو گئے، اور پھر 20 کے اوپر آدھا ہو گیا تو 2.5 ہو گئے۔ یہ معنی ہے جو پیچھے بھی حدیث گزری ہے نا، 40واں حصہ 2.5۔ ان علی رضی اللہ عنہ قال ہاتوا ربع العشور من کل 40 درہما وليس عليكم شيء حتى تتم 200 درہم فإذا كانت 200 درہم ففيها 5 دراہم فما زاد فعلى حساب ذلك، رواہ ابو داؤد۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا چاندی سے 40واں حصہ ادا کرو، یعنی ہر 40 درہم سے 1 درہم، اور جب تک 200 درہم پورے نہ ہو تب تک کوئی چیز واجب نہیں، ٹھیک ہے۔ 200 درہم کتنے ہو جائیں گے پھر؟ وہ 52.5 تولے کے برابر۔ جب 200 درہم پورے ہو جائیں تو ان میں سے 5 درہم ادا کرو، اور جو 200 درہم سے زیادہ ہو اس پر اسی حساب سے زکات واجب ہوگی، اسے ابو داؤد نے روایت کی۔ نصاب سے کم سونا اور نصاب سے کم چاندی کو ملا کر زکات ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں، یعنی اگر آپ کے پاس 7 تولے سونا اور 40 تولے چاندی تو آپ ان کو جمع نہیں کریں گے کہ دونوں کو ملا کے قیمت اس کی بن گئی زیادہ، کہ 7.5 تولے سونے سے بھی زیادہ بن گئی اور 52 تولے چاندی سے بھی زیادہ بن گئی، تو ملانا نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے؟ علیحدہ علیحدہ۔ مثلاً اگر کسی کے پاس چاندی ہے 100 تولے اور سونا ہے 2 تولے تو وہ 100 تولے کی زکات تو نکالے گا، لیکن یہ 2 تولے ایگزمپٹڈ ہوں گے، یہ اس میں ایڈ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس 10 تولے سونا ہے، چاندی 1 تولہ ہے، تو اب وہ 1 تولہ چاندی اس میں ڈال کے اس کو ملا کے زکات نہیں دے گا، ہر چیز کا الگ نصاب ہوتا ہے۔
इकट्ठा नहीं किया जाए। किन चीजों पे ज़कात है, जिन जिन पे है वो सब बता दिया गया, भूला कुछ भी नहीं, और अगर नहीं है तो उसकी हिकमत जानेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि दीन के मामले में दिल से नहीं पूछते, दीन जो है वो कुरान और सुन्नत से लेते हैं, जो वहां से हुक्म मिला। अब आप देखें, घोड़ा जो है वो गाय से ज्यादा कीमती या नहीं है ना, कीमती, लेकिन घोड़े पे ज़कात नहीं, इसलिए कि घोड़ा जंग में इस्तेमाल होता है, ठीक है, यानी कि वो सवारी के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। अब ये क्यास पर नहीं हम जाएंगे। इसी तरह सोना हर वक्त उसकी रीसेल वैल्यू हर मुल्क हर इलाके में, स्टोन्स की वो रीसेल वैल्यू नहीं। सोने को आप पिघला के कुछ से कुछ बना सकते हैं, स्टोन को आप काटे तोड़े क्या हाथ आएगा, ठीक है ना। तो हर चीज की अपनी एक नेचर है और अपनी एक वैल्यू है। हाँ, बज़ाहिर देखने में एक की कीमत दूसरे के मुकाबले में ज्यादा ही क्यों ना हो। सोने और चांदी के जेर इस्तेमाल जेवरात पर भी ज़कात है। अन अम्र इब्न शुअयब अन अबीही अन जद्दिही अन इम्रअतन अतत रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मअहा इब्नतुल्लहा व फी यदि इब्नतिहा मसकतानी गलीज़तानी मिन ज़हबिन फ़क़ाल लहा अतुअतीना ज़कात हादा क़ालत ला क़ाल अयसुर्रुकी अन युसव्विरकिल्लाहु बिहिमा यौमल क़ियामति सिवारैन मिन नारिन क़ाल फ़ख़लअतहुमा फ़अल्क़तहुमा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ालतहुमा लिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला व लिरसूलिही रवाहु अबू दाऊद। अम्र इब्न शुअयब रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने बाप से, वो अपने दादा से रिवायत करते हैं कि एक औरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, उसके साथ उसकी बेटी भी थी जिसके हाथ में सोने के 2 मोटे कंगन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, क्या तुम इसकी ज़कात अदा करती हो? उसने कहा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुझे ये पसंद है कि अल्लाह तुझे इनके बदले में क़यामत के दिन 2 कंगन आग से पहनाए? उसने ये सुनकर दोनों कंगन उतार कर आपकी खिदमत में पेश कर दिए और कहा, ये अल्लाह ताला और उसके रसूल के लिए हैं। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया, यानी इसको दीन के काम में लगा दें, ये मुराद है। धात के सिक्के, ये कागज की करेंसी चूंकि हर वक्त सोने या चांदी से तब्दील की जा सकती, यानी आप उससे सोना चांदी खरीद सकते हैं, लिहाजा राइजुल वक्त करेंसी का निसाब 87 ग्राम सोना या 612 ग्राम चांदी, दोनों में से जिसकी कीमत कम होगी उसके बराबर होगा, जिस पर साल गुजरने के बाद 2.5% के हिसाब से ज़कात अदा करना होगी। तो यहाँ 3 चीजों की बात हो गई, एक तो सोना चांदी और दूसरे पैसे, करेंसी। पहले जमाने में चूंकि दिरहम और दीनार होते थे, तो दीनार सोने का होता था, दिरहम चांदी का होता था, तो उसके ऊपर यानी उनकी वैल्यू के मुताबिक ज़कात आयद होती। अब चूंकि कागज की करेंसी है तो वो उसके इक्वल है, किसके? सोने चांदी के। तो दोनों में से निसाब कमतर पे लिया जाएगा। किस बुनियाद पे? कि वह इया का कराए माम वाले हैं, कि लोगों के माल में से जो ज्यादा बेहतर है उस पे नहीं हाथ डालो, जिससे ज़कात के माल में से भी उम्दा माल की तरफ न जाओ। तो इसी तरह सोने और चांदी में से दोनों में से जो निसाब का माल है उसमें अगर चांदी कम कीमत की बनती है, सोना कम का बनता है, तो उसके इक्वल जितने भी पैसे हों उस पर ज़कात होगी, और उससे कम है तो फिर नहीं। यानी आप ये देखेंगे कि आपके पास जो रुपए रखे हुए हैं वो रुपए क्या इस बराबर हैं कि उससे आप 612 ग्राम चांदी खरीद सकें या 52.5 तोले चांदी खरीद सकें। अगर वो उसके बराबर है तो उन पैसों पर भी ज़कात देनी होगी, और अगर वो उसके बराबर नहीं है, कम है उससे, तो फिर उस पर ज़कात नहीं। अच्छा, अब ये जो है जेवरात की ज़कात, इसमें एक दूसरा नुक्ता नजर भी है, और वो ये है कि वो जेवरात जो आम तौर पे पहने जाते हैं हर वक्त, उन पे ज़कात नहीं है। हाँ, वो जो सेविंग के तौर पर या वैसे रखे हुए उन पे ज़कात है, ये एक राय है। लेकिन बात यह है कि जब एक हदीस यहाँ मौजूद है, वो हसन दर्जे की हदीस है, तो वो काबिल इस्तिदलाल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूड़ी पर ही तो कहा था कि, और वो चूड़ियां भी गलीज़तान ही नहीं भारी थी, जो दिख रही थी कि 7.5 तोले से ज्यादा। इसमें एक बात यह है कि सोना खा पहना जाए या रखा जाए, बहरहाल सोना जो है एक इन्वेस्टमेंट है। खास तौर पर वो माल यानी गोल्ड इस नीयत से लिया जाए, और उसमें खुसूसन अगर हीरे जवाहरात भी इन्वेस्टमेंट की नीयत से लिए जाए तो वो माल तिजारत में आ जाएंगे। आपने सेविंग के तौर पे, बाज़-औक़ात हमें सोना पहनना नहीं होता, हम पैसे जमा हुए तो क्या सोचते हैं लोग, गोल्ड लेके रख लें क्योंकि गोल्ड की कीमत बढ़ती रहती है, पैसा डिवैल्यूएट हो सकता है। तो अमूमन वो गोल्ड खास तौर पर जो ले लेके इंसान इस नीयत से रखता है, और उसमें अगर हीरे जवाहरात भी बीच में शामिल हैं और उनका भी मकसद यही है कि सेविंग, तो उस सेविंग पर फिर, क्योंकि ज़कात किस पे है? सेविंग्स पे है, ठीक है ना, सेविंग्स पे है ज़कात, एक खास लिमिट तक अगर माल आपके पास हो। आगे है अम्बाल तिजारत, माल तिजारत।
سال کے آخر میں سارے مال تجارت کی قیمت لگا کر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ عن ابی عمرو بن حماس عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال كنت ابيع الأدم والجعاب فمر بي عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فقال اد صدقة مالك فقلت يا امیر المؤمنین انما هو الأدم قال قوم ثم اخرج صدقته رواہ الشافعی واحمد والدارقطنی والبیہقی۔ حضرت ابو عمرو بن حماس اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں چمڑا اور تیر کے ترکش فروخت کیا کرتا تھا۔ حضرت عمر میرے پاس سے گزرے تو فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ میں نے عرض کیا امیر المومنین یہ تو فقط چمڑا۔ حضرت عمر نے فرمایا اس کی قیمت لگاؤ اور اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اسے شافعی، احمد، دارقطنی اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ مال تجارت کا نصاب اور شرح نقدی ہی کا نصاب اور شرح یعنی پیسوں کا حساب ہے۔ جسے پیسہ چاندی کے اوپر پھر لایا جائے گا تو مال تجارت کی ویلیو یا قیمت یا روپیہ اس پہ کتنا ہے، یعنی پیسہ اس پہ کتنا ہے، اس کو اندازہ کیا جائے گا اور پھر اس کو چاندی کے برابر لایا جائے گا۔ یعنی حاضر وقت میں 52.5 تولے 612 گرام چاندی یا 7.5 تولے 87 گرام سونے میں سے جس کی قیمت کم ہوگی وہ قیمت مال تجارت کا نصاب تصور کیا جائے گا، اور شرح زکوٰۃ 2.5% ہوگی 2.5%۔ دوران سال میں مال تجارت کی مقدار یا قیمت میں کبھی بیشی کا لحاظ کیے بغیر زکوٰۃ دیتے وقت سارے مال تجارت کی مقدار اور قیمت کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ یعنی دیکھا جائے گا کہ سال کے آخر میں کیا موجود ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اچھا پہلے اتنا تھا پھر کم اتنا ہو پھر زیادہ ہوا، بلکہ اگر سال کے شروع میں ہے اور سال کے اینڈ میں ہے تو بیچ کی کمی بیشی کو اگنور کر دیا جائے گا۔ جب سال پورا ہو گیا اس پر تو اس وقت جو بھی ہوگا اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ الزرع والثمار، غلہ اور پھل، زمین کی پیداوار میں سے گندم، جو، کشمش اور کھجور پہ زکوٰۃ۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انما سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاة فی هذه الاربع الحنطہ والشعیر والزبیب والتمر، رواہ الدارقطنی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درج ذیل 4 چیزوں میں زکوٰۃ مقرر فرمائی ہے: گندم، جو، کشمش اور کھجور۔ اسے دارقطنی نے روایت کیا، یعنی جس طرح میٹلز میں پلاٹینم جو ہے اس پر نہیں ہے زکوٰۃ، ہاں وہ سونے سے مہنگا ہو، کیونکہ عام استعمال میں نہیں اور عام پہچانا نہیں جاتا اور عام اس کا اویلیبلٹی بھی اتنی نہیں ہوتی، تو ریئر چیز ہے۔ اسی طرح زمین بہت سی چیزیں اگاتی لیکن اس میں خصوصی طور پر ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ہے، ہر چیز پر زکوٰۃ نہیں۔ اور پھر پھلوں کی زکوٰۃ کیا ہے؟ جب وہ پھل درخت پر آئیں، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب ان کی کٹائی ہوگی۔ زمین کی پیداوار کے لیے زکوٰۃ کا نصاب 5 وسق 725 کلو گرام۔ عن ابی سعید الخدری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس فی حب ولا تمر صدقۃ حتی تبلغ 5 اوسق، رواہ النسائی۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک غلہ اور کھجور کی مقدار 5 وسق تقریباً 20 من یا 725 کلو گرام تک نہ ہو جائے اس پر زکوٰۃ نہیں۔ یعنی اگر کسی نے اپنے گارڈن میں کچھ گندم اگا لی ہے اور وہ چند کلو نکلی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی جب تک کہ وہ 20 من نہ ہو جائے۔ قدرتی ذرائع سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار کے لیے شرح زکوٰۃ 10واں حصہ یعنی عشر ہے۔ عشر کس کو کہتے ہیں؟ 1/10۔ مصنوعی ذرائع، کنواں، ٹیوب ویل، نہر وغیرہ، اس سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار کے لیے شرح زکوٰۃ 20واں حصہ ہے، نصف عشر۔ کیوں فرق کیوں رکھا گیا ہے؟ اس پہ خرچ آ رہا ہے۔ بارش تو قدرتی پانی، مفت کا پانی آیا اور آپ کی زمین میں فصل آ گئی تو اس میں سے زیادہ نکالیں گے، اور جو آپ خود لگا رہے ہیں تو اس میں آپ کی محنت، بجلی یا مزدور کی مزدوری وغیرہ بھی جا رہی ہے تو اس کی خود بخود زکوٰۃ کم ہوگی۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فیما سقط السماء والعیون او کان عطریا العشر وما سقی بالندح نصف العشر، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس زمین کو بارش یا چشمے پانی پلائیں یا زمین تر و تازہ ہو، یعنی بہت پانی کی ضرورت نہ ہو اس کی پیداوار سے 10واں حصہ زکوٰۃ ہے، اور جس زمین کو کنویں کے ذریعے پانی دیا جائے یعنی اپنی محنت سے پانی لگایا جائے اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ کھجوروں اور انگوروں کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے خرس کا طریقہ اختیار کرنے کا حکم۔ یخرسون قرآن میں لفظ آتا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے؟ اندازہ کرنا۔ کھجوروں کی زکوٰۃ خشک کھجوروں سے، انگوروں کی زکوٰۃ خشک انگور سے ادا کرنی چاہیے، یعنی جیسا پھل ہوگا ویسی ہی زکوٰۃ اس میں سے نکلے گی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟
تول میں فرق ہو جاتا ہے، مقدار فرق ہو جاتی. اب دیکھیں نا، انگور جب تازہ ہوتے ہیں تو وہ بھاری ہوتے ہیں، اور جب ڈرائی ہو جاتے ہیں تو ہلکے ہو جاتے ہیں. ان عتاب ابن اسید، یہ کون ہے عتاب بن اسید؟ جن کو مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیے تھے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی زکاة القروب انہا تخرس کما یفرس النخل ثم تؤدى زکاتہ زبیبا کما تؤدى زکاة النخل تمرا. رواہ الترمذی. یہ جو ٹاپک ہے نا، اس میں آپ دیکھیے اوپر لکھ لیجیے تر کھجوروں کی زکوٰۃ خشک کھجوروں سے، اور تر انگوروں کی زکوٰۃ خشک انگوروں سے. حضرت عتاب بن اسید سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کی زکوٰۃ قرض کے طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا، جس طرح کھجوروں کی زکوٰۃ قرض کے طریقے سے ادا کی جاتی. نیز انگور کی زکوٰۃ کشمش سے ادا کی جائے، جس طرح تر کھجوروں کی خشک کھجوروں سے دی جاتی. کھجور یا انگور پک جائے تو کاٹنے سے پہلے وزن کا اندازہ لگانا کہ خشک ہو کر کتنا باقی رہ جائے گا، یہ قرض کہلاتا ہے. زکوٰۃ کی مقدار کا تعین قرض سے ہوگا، لیکن ادائیگی خشک پھل سے ہوگی. چونکہ وسائل آمدنی یعنی زمین پر زکوٰۃ نہیں بلکہ وسائل آمدنی سے حاصل ہونے والی آمدنی پر زکوٰۃ واجب ہے، لہذا کارخانے یا فیکٹری کی مشینری، ڈیری فارم کے مویشیوں اور کرائے پر دیے گئے مکانات وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ ان سے حاصل ہونے والی آمدنی پر حسب شرائط زکوٰۃ واجب ہوگی. ٹھیک، یعنی وسائل آمدنی جو ہے، یعنی جس سے آمدنی جنریٹ ہو رہی ہے، مشین وغیرہ، اس پر. مثلا اگر ایک ڈینٹسٹ ہے تو ڈینٹسٹ کی جو مشینری ہے وہ کروڑوں میں بھی ہو سکتی ہے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ ڈینٹسٹ کی جو آمدنی ہوگی اس پر زکوٰۃ ہوگی. اسی طرح کوئی بھی ہتھیار اور کوئی بھی چیز جو ہے، اور اسی طرح مکان ہے تو مکان پر زکوٰۃ یعنی پراپرٹی کی قیمت پہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اندر سے آنے والے کرائے پر یعنی آمدنی پر ہوگا. اسی طرح ڈیری فارم وغیرہ پر آمدنی جو کچھ آپ کے پاس آیا ہے اس پر ہوگا. ایکسپینس تو نکل جائیں گے نا، ساتھ ساتھ نکلتے جائیں گے. نصاب میں نیٹ پہ ہوگا، یعنی آپ کا جو سوال ہے اس میں کہ نیٹ آمدنی جو ہے اس پر ہوگا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچت پر بیسیکلی زکوٰۃ ہوتی کہ آپ نے سال جس آمدنی پر گزرا، جو سال کے آخر میں بچی بھی ہوگی تو نیٹ ہی ہوگی، جو تو اخراجات ہیں تو ساتھ ساتھ نکلتے جائیں گے. آپ یہ نہیں کریں گے کہ سال کے آخر تک سب چیزیں اکٹھی کر کے پھر ان میں سے کچھ بچا کے نکالنے کے یہ تو مجھے اس پہ لگانی، وہ جو لگ گیا وہ لگ گیا، جو نہیں لگا وہ جمع ہے. دیکھیں، جو زکوٰۃ میں اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ سونے پہ زکوٰۃ ہو یا چاندی پہ ہو یا روپے پیسے پہ ہو، ان سب چیزوں پہ زکوٰۃ اس وقت ہوگی جب یہ 1 سال تک آپ کے پاس رہیں گی. جو آمدنی سال تک آپ کے پاس نہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. مثلاً اگر آپ مشینری کی قسطیں چکا رہے ہیں تو اس میں کیا ہے، مثلاً آپ نے اگر $1000 کمایا ہے اور اس میں سے آپ کی اس کے اوپر سے خرچہ جو ہے وہ 300 چلا گیا، تو باقی جو 700 سال بھر آپ کے جیب میں رہا یا سال کے آخر میں آپ کے پاس بچا ہوا ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی. اناج کی صورت میں تو قرآن نے کہہ دیا کہ جس دن اس کی کٹائی ہوگی اس دن اس میں سے جو نکلے گا اس کو تولا جائے گا اور اس پر زکوٰۃ ہوگی. اسی طرح انگوروں وغیرہ پر بھی. زمین جیسے آپ نے خرید کے رکھی ہوئی ہے اور اس پر سے کوئی آمدنی نہیں آ رہی تو اس وقت کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. جب آپ اس کو بیچیں گے تو جب آپ کی بکے گی تو اس بکنے پر پھر اس میں آگے 2-3 رائے ہیں، لیکن جو راجے رائے ہے وہ یہی ہے کہ 1 سال کی زکوٰۃ اس میں سے پھر آپ دے دیں گے. ٹھیک، وہ اموال تجارت بن جائیں گے. 7.5 تولے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 10 تولے سونا ہے اور ہم نے یہ پڑھا کہ 7.5 تولے پر زکوٰۃ نہیں، تو کیا اس کو پھر 2.5 تولے پہ زکوٰۃ دینی ہوگی یا پورے 10 پہ دینی ہوگی؟ ٹھیک ہے، یعنی پھر وہ 7.5 بھی انکلوڈ ہو جائیں گے اس میں. ٹھیک ہے. ایک سوال ہے ان کا کہ سونے کی قیمت خرید اور قیمت فروخت دونوں فرق ہوتی. آپ خریدنے جاؤ تو آپ کو مہنگا ملتا ہے، جب بیچنے جاؤ تو آپ کو، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے بنیادی طور پر؟ مزدوری. ٹھیک ہے، مزدوری پہ زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ اچھا خریدنے یا بیچنے کی، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ گولڈ کی مارکیٹ میں قیمت کیا ہے، گولڈ اٹ سیلف، نہ کہ اس کی بنائی اور اس کے اوپر جو پالش ہے اور باقی سب کچھ لگوائی مزدوری میں وہ نہیں شامل ہوگی. پیور گولڈ کی کیا قیمت ہے، اور پھر آپ کے پاس جو بھی اس کا قیرات کا ہے 24 کیرٹ ہے یا 22 ہے یا 18 ہے تو اس کی کیا قیمت ہے. اس میں بہت کم فرق ہوتا ہے، اس کی ایک ہی ویلیو ہوتی ہے اور ایک ہی قیمت ہوتی ہے. یہ خرید و فروخت میں فرق ہوتا ہے اس وقت جب آپ نئی چیز خریدتے ہیں تو پھر اس میں اس کے نئے پن کی وجہ سے اور اس کے ڈیزائن پر بھی فرق ہوتا ہے، مختلف کاموں پہ مختلف قیمت بن جاتی ہے. ٹھیک، یہی ہم نے پڑھا کہ اعتبار سال ختم ہونے کا ہوگا اور اس وقت سے سال شروع ہوگا جب وہ مال صاحب نصاب میں شامل ہوگا. یعنی وہ نصاب میں، اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے جو زکوٰۃ میں آتا ہی نہیں، مثلا کسی نے ایک چھاوڑی لگائی چند 100 کی اور سال میں وہ چند ہزار تک پہنچ گیا، تو اب اس میں یہ نہیں ہوگا کہ
اس کی اس دن سے چند 100 والے دن سے اس کو سال پورا کیا جائے، جس دن سے وہ اس کیٹیگری میں شامل ہوگا جب نصاب۔ العسل، شہد، شہد کی پیداوار سے عشر ادا کرنے کا حکم ہے۔ عن عبداللہ ابن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ اخذ من العسل العشر، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے شہد سے عشر لیا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ پیچھے ہم نے کیا پڑھا کہ پھلوں میں سے، سبزیوں وغیرہ میں سے جو زمین خود اپنے آپ کو سینچتی ہو، یعنی بارش وغیرہ سے، اس میں سے 10واں حصہ، اور جو زمین ٹیوبل وغیرہ سے ہو، یعنی ہاتھ کی محنت سے یا اس پہ خرچ آتا ہو اس کو سیراب کرنے میں، تو اس میں سے 20واں حصہ۔ اسی طرح شہد میں بھی زکوٰۃ ہے۔ کئی لوگ شہد کا باقاعدہ کاروبار بھی کرتے ہیں، اور شہد میں 10واں حصہ ہے، اور یہ 10واں حصہ کب دینا ہوگا؟ جب شہد اترے گا۔ الرکاز والمعادن، رکاز اور معادن۔ رکاز دفن شدہ خزانے، یعنی زمین سے کچھ لوگ دفن کر کر کے فوت ہو جاتے ہیں اور پھر کسی کو نہیں پتا ہوتا، کوئی اور شخص وہ لینڈ لیتا ہے، وہاں مکان بنانے لگتا ہے، تو اچانک زمین سے سونے چاندی کے مٹکے نکلنے لگتے ہیں۔ اب اگر ایسی کسی کو اچانک مال مل جائے تو وہ کیا کرے؟ تو اس پہ 20% زکوٰۃ ہے، یعنی وہ سارا خود نہیں لے سکتا، اس میں غریبوں کا حصہ بھی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانور سے جو زخم پہنچے اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ کیسے؟ یعنی اگر کسی کا کتا آپ کو کاٹ جائے تو آپ سو نہیں کر سکتے، الا یہ کہ جان بوجھ کے کسی نے آپ پہ چھوڑا ہو، وہ ایک اور چیز ہے۔ والجروح قصاص، لیکن اگر اس کا قصور نہیں تھا مالک کا، اور آپ خود ہی گھس گئے کسی کے گھر میں بغیر اجازت اور آپ کو پڑ گیا، تو اب آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ جان بوجھ کے اگر کوئی کسی پہ حملے کی نیت سے کرتا ہے وہ تو اور بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو یقین ہے، کیونکہ انہوں نے اس طرح ٹرین کیا ہوتا ہے کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن بدلہ اسی وقت ہوگا جب کسی پر جان بوجھ کے زیادتی کی جائے۔ جانور سے جو زخم پہنچے اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ اگر ایک شخص کنواں کھدوائے، دوسرا اس میں جا گرے، اس کا بھی کوئی بدلہ نہیں، کیونکہ اس کی نیت یہ تھوڑی تھی کہ میں کنواں کھدوا کے کسی کو ماروں۔ اس نے کسی کے لیے تو گڑھا نہیں کھودا تھا، وہ تو اس نے کچی نیت سے پانی لینے کے لیے کنواں کھدوایا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اجرت پر کان کھدوائے اور اس میں مزدور مارا جائے تو اس کا بھی بدلہ نہیں۔ اور دفن شدہ خزانہ رکاز دریافت ہونے پر 20% زکوٰۃ ہے، یعنی جب نکلے گا بس ایک دفعہ وہ اس میں سے 20% حصہ دے دیا جائے گا، 20% نکال دیا جائے گا ونس۔ پھر اگر آپ نے سال بھر مزید اس کو رکھا تو نیکسٹ ایئر اب 20% نہیں ہوگا، اب 2.5% ہو جائے گا اگر وہ سونا ہے یا چاندی۔ ٹھیک ہے جی۔ جب پیداوار مالک کی ہے، اس میں حصہ ہے، تو زمین جس کی ہوگی وہی مالک بنے گا۔ معدن یعنی کان کی آمدنی پر زکوٰۃ ہے۔ ان ربیعۃ ابن ابی عبد الرحمن ان غیر واحد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقطع لبلال ابن الحارث المزنی معادن القبلیۃ وهي من ناحیۃ الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها الا الزکاة الى اليوم، رواہ ابو داؤد۔ حضرت ربیعہ بن ابو عبد الرحمن بعض دوسرے صحابہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال بن حارث مزنی کو قبلیہ کی کانیں جاگیر میں عطا فرمائیں۔ یہ جگہ فرع کی جانب ہے۔ ان کانوں سے آج تک سوائے زکوٰۃ کے کچھ نہیں لیا گیا، یعنی کان میں سے اگر سونا نکل رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ معدن کی آمدنی پر زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے حدیث میں نصاب اور شرح کا ذکر نہیں، یعنی کتنے %، البتہ فقہاء نے زکوٰۃ کے احکامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی شرح بھی 2.5% مقرر کی۔ مویشیوں پہ زکوٰۃ، 4 اونٹوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس فیما دون 5 ذود صدقۃ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 سے کم یعنی 4 اونٹوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ 5 سے لے کر 24 اونٹوں تک ہر 5 اونٹ کے بعد 1 بکری زکوٰۃ دینی چاہیے۔ 25 سے لے کر 35 اونٹوں تک 1 سال کی اونٹنی دینی چاہیے۔ 36 سے لے کر 45 اونٹوں تک 2 برس کی اونٹنی دینی چاہیے۔ 40 سے لے کر 60 اونٹوں تک 3 برس کی 1 اونٹنی دینی چاہیے۔ 61 سے لے کر 75 اونٹوں تک 4 سال کی اونٹنی دینی چاہیے۔ 76 سے لے کر 90 اونٹوں تک 2 برس کی 2 اونٹنیاں دینی چاہیے۔
91 سے لے کر 120 اونٹوں تک 3 برس کی 2 اونٹنیاں دینی چاہیے. 120 سے زائد تعداد ہو تو ہر 40 اونٹوں پر 2 برس کی اونٹنی اور ہر 50 اونٹوں پر 3 سال کی 1 اونٹنی ادا کرنی چاہیے. یہ ہے نصاب اونٹوں کا. کوئی شخص نصاب سے کم مال ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے. یعنی اگر کوئی صاحب نصاب نہیں، اس کے پاس مال کم ہے، لیکن پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ اپنے مال کے اوپر شکرانے کے طور پر کچھ نہ کچھ نکال دے، تو وہ ایسا کر سکتا ہے. ان انس ان ابا بکر رضی اللہ عنہ كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط في كل 24 من الإبل وما دونها من الغنم من كل 5 شاة فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جزعة فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون بنتا تسنية كثيرة فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل. طروقتان بھی اصل میں تھا لیکن مضاف ہونے کی وجہ سے وہ نون ہٹ گیا. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة فاحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها سے مراد یہاں مالک. وفي الرقة ربع العشر وإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. رواہ البخاری. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بحرین کا حاکم مقرر کیا. یہ کب کیا تھا انہیں؟ جب حضرت ابو بکر خلیفہ تھا. تو ان کو یہ احکامات لکھ کر دیے. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے. یہ وہ زکوٰۃ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر مقرر کی اور جس کا حکم اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیا. بس اس حکم کے مطابق جس مسلمان سے زکوٰۃ مانگی جائے وہ ادا کرے اور جس سے زیادہ مانگی جائے وہ ہرگز نہ دے. 24 اونٹوں میں یا ان سے کم میں ہر 5 میں 1 بکری دینی ہوگی. 5 سے کم میں سے کچھ نہیں، یعنی 4 اونٹوں تو کچھ نہیں. جب 25 اونٹ ہو جائے 35 اونٹوں تک تو ان میں 1 برس کی اونٹنی دینا ہوگی، یعنی 25 سے 35. جب 36 اونٹ ہو جائے 45 تک تو ان میں 2 برس کی اونٹنی دینا ہوگی. جب 40 اونٹ ہو جائے 60 اونٹوں تک تو ان میں 3 برس کی اونٹنی جفتی کے لائق دینا ہوگی، یعنی بالغ. جب 61 اونٹ ہو جائے 75 اونٹوں تک تو ان میں 4 برس کی اونٹنی دینا ہوگی. جب 76 اونٹ ہو جائے تو 90 اونٹوں تک تو ان میں 2 برس کی 2 اونٹنیاں دینی ہوگی. جب 91 اونٹ ہو جائے 120 اونٹوں تک تو ان میں 3 برس کی 2 اونٹنیاں جفتی کے قابل دینا ہوگی، یعنی جو بچے پیدا کر سکیں. جب 120 اونٹوں سے زیادہ ہو جائے تو ہر 40 اونٹ میں 2 برس کی اونٹنی اور ہر 50 میں 3 برس کی اونٹنی دینا ہوگی. اور جس کے پاس 4 ہی یا 4 سے بھی کم اونٹ ہو تو ان پہ زکوٰۃ نہیں، مگر جب مالک اپنی خوشی سے کچھ دے. جب 5 اونٹ ہو جائے تو 1 بکری دینا ہوگی. اور جب جنگل میں چرنے والی بکریاں 40 ہو جائیں 120 بکریوں تک تو 1 بکری دینا ہوگی. 40 سے کم پہ نہیں ہوگی زکوٰۃ. جب 120 سے زیادہ ہو جائے 200 تک تو 2 بکریاں دینا ہوگی. جب 200 سے زیادہ ہو جائے 300 تک تو 3 بکریاں دینا ہوگی. جب 300 سے زیادہ ہو جائے تو ہر 100 پر 1 بکری دینا ہوگی. جب کسی شخص کی چرنے والی بکریاں 40 سے کم ہو تو ان میں زکوٰۃ نہیں، مگر اپنی خوشی سے مالک کچھ دینا چاہے تو دے سکتا ہے. اور چاندی میں 40واں حصہ زکوٰۃ میں دینا ہوگا بشرطے کہ 200 درہم یا اس سے زیادہ چاندی ہو. لیکن اگر 190 درہم یا 199 برابر چاندی ہو یعنی 199 تو بھی زکوٰۃ نہ ہوگی. لیکن اگر مالک اپنی خوشی سے دینا چاہے تو دے سکتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اور اگر اپنے پاس نہیں تو خرید کے بھی دے سکتے یا پھر قیمت دے دے. 40 سے کم بکریوں پر زکوٰۃ نہیں. 40 سے 120 بکریوں تک 1 بکری زکوٰۃ ہے. 121 سے 200 تک 2 بکریاں. 201 سے 300 تک 3. 300 سے زیادہ ہو
تو ہر 100 پہ ایک بکری. نصاب سے مال کم ہونے کے باوجود اگر کوئی دینا چاہے زکوٰۃ کے طور پہ تو دے سکتا ہے. 30 سے کم گایوں پر زکوٰۃ نہیں. اب اس میں یہ بھی یاد رکھیے کہ بکری اور بھیڑوں کا نصاب ایک ہی ہے، اسی طرح گائے اور بھینس کا پھر ایک ہی ہو جائے گا، اونٹ کا الگ ہوگا، گھوڑوں پہ تو ہے نہیں. 30 سے کم گایوں پہ زکوٰۃ نہیں. 30 گایوں پر 1 سال کا بچڑا یا بچڑی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. 40 گایوں پر 2 سال کا بچڑا یا بچڑی زکوٰۃ ہے. 30 سے کم پہ نہیں اور 30 سے زیادہ پر 1 سال کا بچڑا اور 40 ہو تو 2 سال کا. عن عبداللہ ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی 30 من البقر تبیع او تبیعۃ وفی کل 40 مسنۃ رواہ الترمذی. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 گایوں میں سے 1 سال کا بچڑا یا بچڑی جو دوسرے سال کی عمر میں ہو، 40 گایوں میں سے 2 سال کا بچڑا یا بچڑی جو تیسرے سال کی عمر میں ہو، یعنی 2 پورے کر چکا ہو، زکوٰۃ کے طور پہ دیا جائے گا. 60 گایوں پر 2 بچڑے یا 2 بچڑیاں جو دوسرے سال کی عمر میں ہوں، زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. 60 سے زیادہ گایوں پر ہر 30 کے اضافے پر 1 سال کا بچڑا یا بچڑی اور 40 کے اضافے پر 2 سال کا بچڑا یا بچڑی ادا کرنی چاہیے. عن معاذ بن جبل قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن فامرني ان اخذ من كل 30 بقرة تبيعا او تبيعة ومن كل 40 مسنة رواه الترمذي. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ ہر 30 گایوں پر 1 سال کا بچڑا یا بچڑی جو دوسرے سال کی عمر میں ہو اور ہر 40 پر 2 سال کا بچڑا جو 3 سال کی عمر میں ہو زکوٰۃ میں وصول کروں. اسے ترمذی نے روایت کیا. گائے اور بھینسوں کا نصاب اور شرع زکوٰۃ ایک ہی ہے. زکوٰۃ کا مذکورہ والا نصاب اور شرع ان مویشیوں کے لیے ہے جو نصف سال سے زائد عرصہ قدرتی وسائل پر گزارا کرتے رہے ہوں. اگر خود کھلا رہے ہیں ان کو تو پھر فرق ہو جائے گی بات. عن بعض ابن حکیم عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی کل صائمۃ وصائمہ، صوم سے ہے، یاد ہوگا آپ کو پڑھ چکے ہیں قرآن پاک میں. یصومونکم فی کل صائمۃ ابل فی 40 بنت لبون رواہ ابو داؤد. حضرت بعض بن حکیم اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر 40 اونٹوں میں جو جنگل میں چرنے والے ہوں 2 برس کی اونٹنی جو تیسرے سال میں ہو بطور زکوٰۃ ادا کی جائے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. وہ مویشی جو مستقل طور پر مالک کے خرچ پر گزارا کرتے ہوں اور ذاتی استعمال کے لیے ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں، خواہ ان کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو. وہ مویشی جو مالک کے خرچ پر گزارا کرتے ہوں لیکن تجارت کی غرض سے پالے گئے ہوں ان کی آمدنی پر زکوٰۃ واجب ہو، اور وہ زکوٰۃ بھی پھر اسی شرع کے ساتھ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.